پورے سال کے اندر میری گفتگو کا جو محور اور مرکز ہوتا ہے وہ اتحاد بین المومنین ہوتا ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں خبردار کسی بھی پھٹے پرانے لباس والے ملنگ، پرانے جوتے والے ملنگ کی کبھی توہین نہ کرنا. کبھی بھی اگر آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ آپ اس سے بہتر ہیں تو آپ کو اس کا مطلب ہے تربیت کی ضرورت ہے، اپنی تربیت کی ضرورت ہے. اگر آپ کو دنیا کا کوئی انسان خود سے کم تر لگتا ہے اس کا مطلب ہے آپ نے تربیت کا پہلا دروازہ بھی نہیں کھولا. کسی کو نگاہ حقارت سے نہ دیکھ اے دوست، نہ جانے اسے تو پسند ہے کہ وہ. کسی کو بھی پھٹے پرانے لباس کے اندر گھومنے والے درویشوں کو پوری نگاہ سے مت دیکھو. کسی بھی ملنگ کو، کسی بھی پھٹے پرانے لباس والے، پرانے جوتے والے انسان کو دیکھ کے آپ کو یہ لگے یار یہ تو بہت ہی گیا گزرا انسان ہے، میں تو اس سے بہت اچھا انسان ہوں. نہیں، آپ نے غور کرنا ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ جو ملنگ ہے نا، ملنگ عمل کی دنیا میں یقیناً پیچھے رہ گیا ہے کیونکہ معاشرے نے اس پہ توجہ نہیں کی، اس کی تربیت نہیں کی، اس کا ساتھ نہیں دیا. بچپن میں انگلی پکڑ کے اگر اس کو باپ اس راہ پہ لے کے چلتا نا جہاں اس کو جانا چاہیے تھا تو آج یہ اس کنڈیشن میں نہ ہوتا. لیکن اس کے باوجود بھی احترام اس لیے ہے کہ کروڑ ناس بھی ایک طرف ہو، ایک طرف یہ علی کا چاہنے والا ملنگ ہو، ان کروڑ ناسبیوں کی اوقات اس ملنگ کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں. کیوں؟ یہ ملنگ ہو کہ اتنا تو سمجھتا ہے نا علی حق پہ تھا، زہرا بھی حق پہ تھی. اس کے احترام کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ آج بھی اس سے پوچھو تو کہے گا بھائی 1400 سال پہلے جو قضیہ پیش آیا تھا رسول کی بیٹی حق پہ تھی، علی حق پہ تھے. کیا یہ معیار کافی نہیں ہے؟ اس سے اگلی منزل آپ نے اسے طے کرانی ہے اور وہ تب ہوگی جب آپ اس کا احترام کریں گے، جب دھتکاریں گے، جب نفرت کریں گے تو وہی سلسلہ ہوگا. یہ آپ سے دور جائیں گے. جب دوریاں بڑھیں گی تو غفلتیں زیادہ ہوں گی، جب غفلتیں زیادہ ہوں گی تو وہ دن بدن گمراہی میں جائے گا.